ویسے پچھلے الیکشن کیمپین میں میں آپ کے پاس آیا تھا اور گلگت بلتستان کا چپا چپا کا خود دورہ کیا. میں گلگت بلتستان کا ہر تحصیل میں خود پہنچا ہوں. آپ سمجھے کہ جو پچھلا الیکشن کیمپین ہے میں پورا گلگت بلتستان کا دورہ کیا, جگہ جگہ گیا, اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان کا میں نے دیکھا ہے. جتنے ڈسٹرکٹس میں, جتنے تحصیلوں میں میں خود پہنچا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو بھی سیاسی جماعتیں پاکستان کے ہیں وہ تمام ان کے دورے ملا دے, پھر بھی جتنا ہم خود آپ کے پاس آئے ہیں اتنا کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے, جو ہمارا رشتہ ہے, وہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے. ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے, نسلوں کا ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ رہے گا. دل کر بھی رہا تھا کہ اس الیکشن میں بھی میں اسی انداز میں کیمپین چلا دوں. خواہش تو یہ تھا کہ جیسے پچھلے الیکشن میں مطلب پیدل چل کے آیا تھا ویسے میں اس دفعہ پیدل چل کے دورہ کرتا. خواہش ضرور تھا مگر حالات کچھ اور تھے. پچھلے الیکشن میں تو خوشی کا ماحول تھا. اس الیکشن میں ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے ایک قسم کا سوگ کا بھی ماحول ہے. تو خواہش یہی تھا کہ میں بلتستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں, گلگت کی طرف بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ویسے چلوں, مگر میں اس انتظار میں تھا کہ ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا جو امن کے لیے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے, امن ہو جائے. ایران میں جو واقعے ہوئے ہیں, جو شہادتیں ہوئے ہیں, جس انداز میں ان زائونسٹ قوتوں نے مطلب بچیوں کے سکول پہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل مارا ہے اور نوجوان بچیوں کو شہید کیا تھا. جس انداز سے, جس بے دردی سے انہوں نے پورا عالمی دنیا کے قانون توڑتے ہوئے آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا رمضان کے مہینے میں, ان کے بچے, ان کے نواسی صاحب تھے. تو ان حالات میں مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کے پاس پورے گلگت بلتستان میں اس انداز میں الیکشن کیمپین چلاتا. انتظار میں تھا, اور آج بھی ہم دعا گو ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا, فیلڈ مارشل کا امن کی کوشش ہے یہ کامیاب ہو. ہم دعا گو اس لیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جنگ کے خلاف ایک امن پسند جماعت رہی ہیں. جو اس جنگ میں جو شہادتیں ہوئے, اور یہ کہانی ایران تک محدود نہیں ہے, جس بے دردی سے فلسطین میں, لیبنان میں, سیریا میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے,
اور جو کردار اس وقت پاکستان کا افواج، پاکستان کا فیلڈ مارشل جو کردار ادا کر رہا ہے، امن کی کوشش جاری ہے، ہر پاکستانی فخر مند بھی ہے اور دعا گو ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور بہت ضروری ہے کہ یہ امن کا کوشش کامیاب ہو۔ اس لیے اس جنگ کا بوجھ ایران کے عوام تو اٹھا رہے ہیں، فلسطین کے عوام اٹھا رہے ہیں، پوری مسلم دنیا میں، پوری مسلم امہ میں اس جنگ کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ پوری دنیا کے نوجوانوں یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو جو اس کا معاشی امپیکٹ ہے، آپ سب وہ معاشی امپیکٹ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اس معاشی بحران کی وجہ سے جو اس وقت ملک میں اور عالمی سطح پہ جو مہنگائی کا صورتحال ہے، وہ آپ سب جانتے ہو۔ دعا گو ہے کہ یہ امن کی کوشش کامیاب ہو، تاکہ پاکستان اور پوری دنیا میں یہ جو معاشی بحران ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور عام آدمی کو اس کا نقصان سے بچایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام کوششیں کامیاب ہوں گے اور پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سیاست ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کے سیاست ایک طرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ایک طرف۔ ہم وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اس وقت میدان میں ہے، جو پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جو غریب طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے کسانوں کو، مزدوروں کو، محنت کشوں کو حقوق دیا۔ ہم پہلے پسماندہ طبقہ کا سوچتے ہیں، پھر ترقی کرنے والوں سے پوچھتے ہیں۔ ہم پہلے اس مزدور کا، اس محنت کش کا سوچتے ہیں، پھر ہم اپنا کاروباری طبقہ سے پوچھتے ہیں۔ ہم پہلے اپنے کسانوں سے، اپنے ہاریوں سے حال پوچھتے ہیں، پھر ہم جو زمیندار ہے، جو زرعی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی ترقی تب ہو سکتا ہے جب پسماندہ طبقہ ترقی کرے، جب مزدور کو، کسان کو، نوجوانوں کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جائے۔ باقی سیاسی جماعتوں سمجھتے ہیں کہ آپ امیروں کو مزید امیر بنا دیں تو ملک ترقی کر لے گا۔ یہ کس قسم کا معاشی پالیسی ہے کہ امیر تر ہو، غریب تر ہو، اور نام ترقی کا دیا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ یہ ہے کہ ترقی وہ ہے جب کسان ترقی کرتا ہے، ترقی وہ ہوتا ہے، معاشی ترقی وہ ہوتا ہے جب مزدوروں کو محنت کا صلہ دیا جاتا ہے۔ ترقی وہ ہے جب نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا معاشی ریکارڈ اٹھا کے دکھائے تو قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، مزدوروں کو، آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ، وہ برا نہ مانے، مزدوروں کو مالک بنایا، ملوں کا مالک بنایا۔ اسی طریقے سے قومیں ترقی کرتی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو مشہور تھی بی بی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی۔
صدر زرداری جب پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو روٹی کپڑا اور مکان کو جس انداز میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے عملی طور پہ ملک بھر میں اس پالیسی کو، اس نعرہ کو، اس منشور پہ عمل درآمد کی، وہ ایک مثال ہے، ایک ایسا مثال ہے کہ جب میں اس ملک کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا تو میں دنیا میں جاتا تھا، اور ویسے پاکستان میں ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں کہ عالمی دنیا ہم سے پوچھے کہ ہم کیسے آپ کو مدد کر سکتے ہیں، اینڈ وہ صحیح ہے، ہم شکر گزار ہیں ان کے جو ہمیں مدد کرتے ہیں، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد ادارہ تھا جو دوسرے ممالک مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں کیسے مدد کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے ملک میں غریبوں کا خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیسے اپنے ملک میں لے کر آئے۔ ایجپٹ سے لے کے برازیل تک کسی نہ کسی طریقے سے افریقہ میں بہت سے ممالک کا خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کرے۔ بدقسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، ہمارا سیاسی جماعتیں ایسے ہیں کہ وہ جب معاشی حالات مشکل ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے امیر دوستوں کا سبسڈی کیسے ختم کروں، وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرو۔ یہ اس ادارہ کے ذریعے یہ اسلام آباد کا ایک ہی ادارہ ہے جو ہر غریب کا گھر تک پہنچتا ہے۔ اسلام آباد کی طرف سے بلوچستان سے لے کے فاٹا تک، فاٹا سے لے کے میرے گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک وہ غریب عورتوں کے لیے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ جو مالی مدد ملتا ہے، یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرا اپنا یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے ناکام نہیں ہوں گے، ہمارے ان ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کا سازش ناکام ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے مگر اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چاہے وہ معاشی طور پہ تو معاشی انداز میں ہم ملک کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہمارا ملٹری کیپیسٹی ہے، جو اس ملک کا ملٹری مائٹ ہے، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کردار آپ سب کے سامنے ہے۔ آج بھی اگر مسلم امہ میں کسی ایک ممالک کے پاس ایٹم بم ہے تو وہ آپ کے پاس، اور یہ جو ایٹمک قوت ہے اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کی طرف مالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ایٹم بم کا تحفہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا، اور یہ جو ایٹمک بم کا تحفہ ہے
جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کری خدا بخش سے پاکستان کا دفاع کر رہا ہے، تو اس کا دیا ہوا اٹامک بم کی تحفہ کی وجہ سے۔ اٹامک بم کی بات، پاکستان کا جو میسائل پروگرام ہے، اٹامک بم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دے دیا، مگر اس ہتھیار کو، اس اٹامک بم کو، اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، دشمن ملک تک پہنچنا ہے، تو میسائل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سب خیر تو ہے؟ صحیح ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہوا؟ تو اس اٹامک بم کے بعد اگر ایٹم بم کہیں بیچنا ہے، اگر ایٹم بم کو استعمال کرنا ہے، تو بم کے بعد میسائل ٹیکنالوجی ضروری ہے۔ آج پاکستان کا دفاع، ایک آپ کا ایٹم بم تو دوسرا اپنا میسائل پروگرام۔ ایک ایٹم بم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا، تو میسائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دلوائی تھی۔ باپ نے اٹامک بم کے ذریعے ہمارا دفاع کیا ہے، تو بیٹی نے میسائل پروگرام کے ذریعے پاکستان کا آج بھی گری خدا بخش سے دفاع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد، اٹامک بم کے بعد، میسائل پروگرام کے بعد، ایک ایسا دور پاکستان میں گزرا، مشرف دور میں، جہاں پاکستان میں دوسروں ممالک کے بیسز بنے تھے۔ جیسے آج کل مڈل ایسٹ میں دوسروں ممالک کے بیسز ہے، ویسے آپ کا پاکستان میں بھی ایک زمانے میں ایک عامر نے اس دوسرا ملک کو پاکستان کے سرزمین پہ اجازت دیا کہ بیس بنائے، اپنے ہوائی جہازیں چلائے اور پاکستان کے سرزمین پہ سے مسلمانوں کے ممالک پہ بمباری کرے۔ یاد ہے آپ کو کون تھا وہ صدر پاکستان جس میں ہمت تھا، جس میں بہادری تھا، جو ایک سلالہ انسیڈنٹ کے بعد لات مار کے تمام بیسز کو پاکستان میں بند کیا، ہمارے مہمانوں کو خداحافظ کہہ دیا۔ تو حال ہی میں جب میں یہ جنگ چل رہا تھا اور مختلف ممالک پہ بم دھماکے ہو رہے تھے، تو میں نے سمجھا کہ آج کے بعد میں اپنا تقریر میں اضافہ کروں گا۔ میں قائد عوام کا اٹامک بم کا ذکر کروں گا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دی ہوئی میسائل ٹیکنالوجی کا ذکر کروں گا، مگر ساتھ ساتھ سلام پیش کروں گا اس صدر پاکستان کو، اس آصف علی زرداری کو، جس نے یہ بیسز بند کیے اور پاکستان کو ایک بہت بہت بڑی نقصان سے بچا رکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے مضبوط ہو، دفاعی سطح پہ مضبوط ہو، معاشی طور پہ مضبوط ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک سیاسی جماعت اس ملک میں موجود ہے تو یہ تمام کام کروا سکتے ہیں، اور وہ میرا اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ تیر ہے۔
ہمارا اور آپ کا رشتہ اس 3 نسلوں کا رشتہ میں آپ ذرا سوچیں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے یہ جو 3 نسلوں کا جدوجہد ہے ہم نے حاصل کیا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ آپ نے تھام لیا تھا اور آپ نے گلگت بلتستان سے ایف سی آر کا نظام ختم کیا, سرداری نظام ختم کیا, سبسڈی کا تحفہ دلوایا. یہ میرے جیالوں کا کارنامہ ہے. آپ نے قائد عوام اسی بلتستان ڈویژن میں اسی گانچے کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گانچے کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر وہاں سے اعلان کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر بم بنائیں گے. یہ 3 نسلوں کا جدوجہد یہ پیپلز پارٹی اور بلتستان کے عوام کا جدوجہد ہے. آپ نے مطلب گانچے کے عوام نے پاکستان کو یہ ایٹم بم کا تحفہ دیا. گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کو اپنی مشکلات کے مسائل کے بارے میں بتایا کہ جو ہمیں یہاں گندم ملتا ہے, جو ہمیں یہاں پیٹرول ملتا ہے, جو ہمیں ڈیزل ملتا ہے, اس کا آپ اگر کمپیئر کریں کہ کراچی میں اور ادھر کا پرائس کیا ہے تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ طے کیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے. اور آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سبسڈی کے ذریعے آج تک یہ حقیقت ہے کہ جس پرائس کو آپ کو نیچے پاکستان میں آپ کو پیٹرول ملتا ہے اسی پرائس پہ آپ کو ادھر ملے گا, اسی سبسڈی کے نتیجے میں. اور ہم یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور گلگت بلتستان کے عوام کی کامیابی ہے. یہ ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ کا جس جدوجہد آپ نے کیا, ہم نے یہ چیزیں حاصل کی. آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے پیپلز پارٹی سے پہلے گلگت بلتستان کے پاس نام تو تھا لیکن نام لیا نہیں جاتا تھا, پہچان نہیں تھا. کہتے تھے ناردرن ایریاز. مطلب ناردرن ایریاز کیا ہوتا ہے؟ گلگت بلتستان کا نام آپ نے اور صدر زرداری نے مل کے اس علاقے کو, اس سرزمین کو یہ تو ہمارا 3 نسلوں کی سن. اب میں نے اور آپ نے مل کے جدوجہد کرنا ہے. میں نے اور آپ کے جدوجہد کرنا ہے. گلگت بلتستان کے نیا نسل کے ساتھ میں نے جدوجہد کرنا ہے. اور جو قائد عوام کا نامکمل مشن ہے, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نامکمل مشن ہے, میں نے اور آ کے مل کے ان کو مکمل کرنا ہے. اور میں اپنے گلگت بلتستان کے جیالوں کے لیے, جہاں قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا, صحیح معنوں میں اگر ہم نے اس روٹی کپڑا اور مکان کا جو دعویٰ ہے, جو نعرہ ہے, جو منشور ہے گلگت بلتستان میں اس پہ عمل درآمد کرنا ہے تو ہمیں 3 اصولوں پہ کام کرنا پڑے گا. کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں حق حاکمیت دلوانا پڑے گا, حق ملکیت دلوانے پڑے گا, اور جو نوجوان ہیں ان کے حق روزگار دلوانا. تو یہ میرا اور آپ کا پیپلز پارٹی کا نیا نسل کا جدوجہد آپ کو حق حاکمیت دلوانے کا ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تب ہوگا جب ہم گلگت بلتستان کو تمام 18ویں ترمیم کے جو پروٹیکشنز ہے, جو سہولتیں ہیں, جو طاقت ہے, جو آپ کو اپنے وسائل کے مالک بنائے گا,
آپ کے اپنا قسمت کا مالک بنائے گا، وہ تب ہوگا جو 18ویں ترمیم کے اختیار صوبہ سندھ کے پاس ہے، صوبہ پنجاب کے پاس ہے، صوبہ بلوچستان کے پاس ہے، صوبہ پختونخوا کے پاس ہے، جب وہ صوبہ گلگت بلتستان کے پاس وہ اختیار ہوگا، وہ طاقت ہوگا، وہ آئینی تحفظ ہوگا، تو پھر ہمارا نیا نسل سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ جہاں اس حق حاکمیت کو مجھے نوٹ دیا گیا کہ کانچی نے ضلع خرمنگ میں ایٹم بم کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہو۔ بھائی یہ تو مقابلہ کرتے آ رہے ہیں نا کہ مطلب اتنا تو سیو ہے۔ چلے بلتستان سے تو ہوا نا، بلتستان کی سرزمین سے ہوا، تو میں یہ کہنے میں پھر یہ تو کہہ سکتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ جو پاکستان کو دیا گیا وہ بلتستان کے سرزمین سے اعلان ہوا، تو بلتستان کا تحفہ۔ حق حاکمیت کے بعد ہمیں حق مالکیت چاہیے۔ آپ کو جو یہ تمام سرزمین ہے، پہاڑوں سے لے کے نیچے دریا تک، جو زمین کے اوپر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا وسائل ہے۔ اور جب تک یہ اسلام آباد مانے گا نہیں، جب تک اسلام آباد مانے گا نہیں، تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا، نہ اسلام آباد ترقی کرے گا۔ ان کو یہ پہلا ماننا پڑے گا کہ یہ زمین آپ کا، یہ وسائل آپ کے، یہ معدنیات آپ کے، یہ اثاثے آپ کے۔ اور ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار ہو کیوں نہ ہو، ہم چاہتے ہو کہ معاشی ترقی ہو کیوں نہ ہو، مگر سب سے پہلا حق بلتستان، گلگت بلتستان کے عوام کے پاس، پہلا حق بلتستان کے، پھر بعد میں بالکل دوسرے کے حق۔ سب سے پہلا حق آپ کا۔ آپ ترقی کریں گے، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، تو وہ سامان تو اسلام آباد سے ہوتے ہوئے کراچی پورٹ تک جائے گا نا۔ وہ آپ کا کراچی کا نام بھی انہوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج بنا، آپ کے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو اس کا معاشی فائدہ ہوگا، آپ کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ آپ پہلے گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ملکیت دلوا کے دکھائیں۔ آپ یہ حق ملکیت دلوا دے، میں آپ سے دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں جو ترقی ان پہاڑوں اور آپ کے وسائل سے اسلام آباد کا اور باقی وفاق کا ہوگا، یہ ہمارا تھرپارکر کا تو بھول جائیں گے۔ تھرپارکر میں سندھ کا ریگستان میں ان کی زمین کے نیچے کوئلہ ہے، اور یہ کول اتنا کول ہے ان کے پاس جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے، مگر اس لیے کہ انہوں نے ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہا، وہ کام جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو 90 کے دہائی میں کر رہی تھی، وہ اب جا کے ہم نے 2015 سے لے کے شروع کر دیا۔ اور وہ کیسے کیا؟ یہ پہلے ماننا پڑا کہ مقامی لوگوں کا حق۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ایک ایسا اتھارٹی بنا جس میں وفاقی وزیر بھی تھے، جو ہمارا تھرڈ کول کا ادارہ بنا، وفاقی وزیر بھی موجود تھے، مگر اس کا سربراہ وزیر اعلیٰ کرتا تھا، وفاقی وزیر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک آئینی قانونی سیاسی پیغام تھا کہ یہ وسائل سندھ کے، مگر پورا پاکستان کو فائدہ ہو۔ ہم نے مقامی تھر کے عوام کو 80% نوکریاں تھر کول میں مقامی لوگوں کو دیا، اس کے بعد جو 10% ہے وہ باقی صوبہ سے، اس کے بعد جو 10% ہے وہ باقی پاکستان میں اور کچھ باہر کی دنیا سے۔
تو مقامی لوگوں کا اونرشپ ہوا, اس منصوبہ کا اونرشپ ہوا, اس حد تک کہ جو ان گاؤں کے جہاں سے یہ کولا نکلا اور ان کو یہ لوکیشن چینج کرنا پڑا, ان کے لیے ہم نے مفت بجلی کا بندوبست کیا. اور جو تمام علاقہ ہے وہاں کا جو اس تھر کول منصوبہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو ہم نے حصہ دیا ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی میں. بولے ہم نے ان کو آفر کیا کہ ہم حصہ دیں گے, انہوں نے کہا, ان کو یقین نہیں تھا, اس لیے 90 کے دہائی سے سنتے آ رہے تھے کہ یہ ہمارے پیروں کے نیچے یہ کولا ہے اور اس کولا سے ترقی ہوگا. تو آپ یقین کریں وہ مان ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا آپ پیسہ دے دیں, آپ ہمیں وہ شیئرز نہیں دیتے اس کمپنی, شیئر دیتے وہ اور امیر ہو جاتے. انہوں نے پیسہ لے لیا. آپ یاد رکھیں جب وہ آتے ہیں آپ نے اپنا شیئر لینا ہے. اسی طریقے سوچ تو یہ تھا کہ تھر کول میں ترقی کرنا ہے, اس کا فائدہ صوبہ سندھ کو تو ہوگا ہی ہوگا, پورا پاکستان کو ہوگا. جہاں بجلی پہنچ رہا ہے پورا پنجاب کو بھی بجلی پہنچایا گیا, وہاں کو بھی فائدہ ہوا. لیکن سب سے پہلے وہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ سی پیک کا سب سے جو تمام منصوبے آپ کمپیئر کریں, جو سب سے کامیاب منصوبہ ہے وہ تھر کول کا منصوبہ ہے, جس کی وجہ سے پورا تھر پارکر کا ریگستان تبدیل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قسمت تبدیل ہوگا. تو اسی طریقے سے جب آپ کا حق مانا جائے گا, آپ کو اپنا اونرشپ دیا جائے گا, آپ کو اپنا رائٹ دیا جائے گا, آپ کا اپنا معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کا ہم بندوبست کر لیں گے. اور آخری جو ہمارا 3 پوائنٹس میں سے حق روزگار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں ان کا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے, آپ کچھ ایک دوسرا ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے, یقین مانیں, کہ ہم کتنا زیادہ نوکریاں دلوا سکتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ نوکریاں کے موقع فراہم کر سکتے ہیں. اور یقین مانیں یہ باقی جماعتوں کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا تو کوشش یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کر سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے پاکستان کے گلگت بلتستان کے عوام نوجوانوں کے لیے روزگار دلوانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو, چاہے وہ حکومت کا, پبلک سیکٹر کا, پرائیویٹ سیکٹر کا ہو. جب پاکستان میں نہیں تو پاکستان کے باہر کا بھی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن روزگار دلوانا آپ کا محنت اور حکومت کا کوشش سے ہی ہوگا. یہ خود بخود جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیر لوگوں کو مزید امیر بنائیں گے, وہ امیر لوگوں کے پاس مزید پیسہ ہوگا تو وہ شاید مزید لوگوں کو نوکریاں دیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں. آپ امیروں کو امیر کرنے کے بجائے ہمارے غریب کے نوجوانوں کو نوکری دلوا کے, معاشی ترقی دلوا کے, ان کو امیر بنا کے میں آپ کو دکھا دوں کہ کیسے ہم پاکستان کی معیشت کو عالمی سطح کا معیشت, عالمی طاقت نہ صرف دفاعی سطح سے مگر معاشی انداز میں بھی بنائیں گے. تو عوام دشمن, غریب دشمن سیاست. گلگت بلتستان کے عوام نے 7 جون پہ یہ فیصلہ کرنا ہے, اپنا ووٹ کے طاقت استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے عوام دوست حکومت بنانا ہے یا عوام دشمن حکومت بنانا ہے. آپ نے غریب دوست حکومت بنانا ہے یا غریب دشمن حکومت بنانا ہے.
اگر آپ نے امیر دوست حکومت بنانا ہے، غریب دوست حکومت بنانا ہے، تو یہ ہمارا 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم غریب دوست حکومت بناتے ہیں، ہم عوام دوست حکومت بناتے ہیں. تو جائے اس تیر پہ مور لگائے اور آپ اپنا حکومت بنائیں. آپ خاص طور پہ میں چاہ رہا ہوں جیسے میں جانتا ہوں کہ صوبہ سندھ میں ہم سیلاب سے بہت متاثر ہوتے ہیں، ویسے ہی میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاں بارشوں میں سیلاب میں بہت نقصان ہوتا ہے. ویسے سارے صوبے میں ہوتا ہے، لیکن تقریباً جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے لیے، میرے لیے جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ جب میں وزیر خارجہ تھا اور ایک تاریخی سیلاب آیا جس میں سندھ کا 2 دہائی سرزمین سندھ کا پانی کا نیچے تھا. آپ ہیلی کاپٹر گھومتے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ سمندر لڑکانوں تک پہنچ چکا تھا. اور میں جہاں ہم عوام میں جب جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی مطالبہ سننا پڑتا تھا کہ ہمارا گھر آپ بنا کے دیں. غریبوں کے گھر تباہ ہو گیا، کچے گھر تھے، زندگی میں تو پورا ان کا کمائی، ان کا پورا زندگی اس گھر میں بہہ گیا. تو اب پاکستان کا پہلا حکومت ہے، سیلاب تو پاکستان بننے سے پہلے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پہلا حکومت ہے جس نے یہ طے کیا کہ یہ سڑکیں بنانے سے پہلے، باقی نقصان کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں نے ان لوگوں کو گھر بنا کے دینا ہے. اور میں نے یہ کر کے دکھایا. یہ آپ کو جیو شیو نہیں دکھائیں گے، اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ جو دنیا کا میں کسی اور صوبہ سے مقابلہ ہی نہیں کرتا ہوں، میں عالمی سطح پہ مقابلہ کرتا ہوں. اور جو میں نے سندھ میں پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا جس کے ذریعے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ ہے. پہلے یہ ریکارڈ نیپال کے پاس تھا، ان کا کوئی زلزلہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے گھر بنائے. اس کے بعد آپ کا صوبہ سندھ کے پاس یہ ریکارڈ ہے. اس کے بعد صوبہ سندھ کے پاس اب یہ ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا گھر بنانے والے منصوبہ یہ جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں. اور میں صرف 20 لاکھ گھر نہیں بنا رہا ہوں، ایسے مضبوط گھر، پکا گھر بنا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگلی بار جب سیلاب آئے تو یہ گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ گھر بنانے کے لیے یہ 20 لاکھ خاندانوں کو ان کے گھر کے خواتین کے نام پہ ہم بینک اکاؤنٹس کھولے ہیں. ان بینک اکاؤنٹس میں ان کو قسطیں جاتے ہیں جس سے یہ گھر بنتے ہیں. یہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے کا منصوبہ ہے مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ناٹ نیشنلائزیشن، جو کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا، اس منصوبہ کے بعد لینڈ ریفارم، اس قائد عوام کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا جو لینڈ ٹرانسفر ہوا ہے وہ صوبہ سندھ کا اس سیلاب متاثرین کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں اس منصوبہ میں، جہاں نہ صرف 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں مگر وہ مالکانہ حقوق، وہ صنعتیں، ان گھر کے عورتوں کے نام، ہم نہ صرف وہ گھر ان کا نام کر رہے ہیں مگر زمین بھی ان کا نام کر رہے ہیں. تو یہ کانچے کے عوام جو سیلاب سے متاثر ہے، یا گلگت بلتستان کے عوام جہاں چاہے وہ بارش ہو، سیلاب سے، ایک قدرتی آفت سے گھر کا نقصان ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کو تیر پہ مور لگائیں،
تو انشاءاللہ تعالی جیسے سندھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے جس کے ذریعے 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم 20 لاکھ خاندانوں کے گھر کے خواتین کو زمین کا مالک بنا رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم نے 1 ملین جابز پیدا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اپنے ہاتھوں سے گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو گانچی سے پہلے اور پھر پورا گلگت بلتستان کے سلام متاثرین کے پاس پہنچ، اس لیے کہ ہم غریب دوست ہیں، عوام دوست ہیں، ہم جانتے ہیں کہ معاشی مشکلات میں ہمیں اپنے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے، تو ہم کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آتے ہیں، کبھی پیپلز ہاؤسنگ لے کر آتے ہیں، اور ہم ایسے ادارے قائم کرتے ہیں جیسے جس انداز میں ہم نے صحت پہ زور دیا صوبہ سندھ میں کہ ہم نے عالمی سطح کا مفت علاج کے ہاسپٹلز بنائے۔ گلگت بلتستان کے بہت سے نوجوان آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کراچی میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی میں کراچی میں ہوتا ہوں، اور وہاں خاص طور پہ جب میرے پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں پی ایس ایف میں یا کسی ادارے میں اپنے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی کا NICVD جہاں دل کا علاج ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی کا NICH جہاں بچوں کا علاج ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ادیب رضوی کے ساتھ مل کے جو سندھ حکومت نے پورا سندھ میں SIUT کا جال بچایا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی سے لے کے خیرپور کے تحصیل گمبر میں جو جیمز ہاسپٹل ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ان تمام ہاسپٹلز میں عالمی سطح کا علاج ملتا ہے، مفت دل کا علاج، مفت کڈنی کا علاج، مفت لیور کا علاج، مفت کینسر کا علاج، تمام عالمی سطح کا مہنگا ترین علاج اور 100% مفت۔ اور اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں یا گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں باقی جماعتوں کیا کرتے ہیں، باقی جماعتوں اپنے حکومت کے ہاسپٹلز کو بھی پرائیویٹائز کرتے ہیں تاکہ ان کے امیر دوست نہ صرف اپنے ہاسپٹل سے کمائیں، وہ حکومت کے ہاسپٹل سے بھی کمانا شروع کر دیں۔ کمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار کریں، پروفٹ کے لیے آپ ہاسپٹلز بنائیں، مگر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ بھی ساتھ مفت علاج کا عالمی سطح کا ہاسپٹلز بنائیں۔ اس سے دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بیمار ہو، وہ علاج موجود ہو مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے۔ تو ایک یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے عام آدمی تک مفت علاج، اور میں سمجھتا ہوں اس لیے ہم غریب دوست اور عوام دوست جماعت ہے کہ ایک سب سے مہنگا خرچہ ہو سکتا ہے کسی خاندان کے لیے، وہ تب ہوتا ہے جب وہ اس امتحان سے گزرتے ہیں کہ ان کا کوئی بزرگ بیمار ہو جاتا ہے اور پورا خاندان پہ ایک معاشی بوجھ ایسا آ جاتا ہے کہ ان کا کمر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پورا سندھ میں یہ مفت علاج کا جال بچایا ہے تاکہ چاہے وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھے، پنجاب سے کیوں نہیں تعلق رکھے، بلوچستان سے تعلق رکھے، وہ آئے، خیرپور میں آئے، ہمارا چھوٹا سا تحصیل گمبٹ ہے، وہاں عالمی سطح کا مفت علاج۔ پہلے انڈیا جانا پڑتا تھا لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے، اب انڈیا جانے کی ضرورت نہیں، خیرپور آ کے۔ اور انشاءاللہ تعالی 7 جون کو انشاءاللہ تعالی 7 جون کو گلگت بلتستان کے عوام تاریخی تعداد میں باہر نکل کے تیر پہ تھپا لگائیں گے، تیر پہ مور لگائیں گے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے تاکہ میں آپ کو حق میں دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو حق مالکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو حق روزگار دلوا سکوں، تاکہ
تاکہ میں بلتستان میں سکردو سے لے کے گانجے تک میں مفت علاج کا جال بچا سکوں، تاکہ میں گلگت کی طرف بھی مفت علاج کے ہاسپٹلز بنا سکوں۔ یہ آپ مجھے میری طرف دیکھ رہی ہے، ہمارا خاتون جو رہنما ہے ان کی بھی ایک چارٹر آف ڈیمانڈز ہے، میں بھولوں گا نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈز پہ آؤں گا تاکہ میں آپ کو مفت علاج کے ادارے بنا سکوں، تاکہ میں آپ کے لیے گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کر سکوں، تاکہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جیسے ہم نے تھر کے عوام کا ترقی تھرکول کے ذریعے کیا، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم آپ کا معاشی ترقی کا بندوبست کریں گے۔ اگر ہم تھر سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو یقین مانیں گلگت بلتستان کے پاس اتنا وسائل ہے، اتنا نیچرل ریسورسز ہے کہ نہ صرف آپ گلگت بلتستان کے جو بجلی کا بحران ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، مگر ہم پورا پاکستان کو گلگت بلتستان سے بجلی پہنچا کے آپ کو معاشی طور پہ۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی وزیر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دائیں ہاتھ کا کام ہے، میں 100 میگا واٹ ان پروفیسر صاحبان کو کون سمجھائیں گے کہ 1970s میں ڈاکٹر مبشر حسن نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ ایک سٹڈی کیا تھا کہ گلگت بلتستان سے بجلی کتنا پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ان کا 1970s کا سٹڈی کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے تھے۔ 1970s میں 50,000 میگا واٹ، اور کوئی پروفیسر صاحب خوش ہو رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرا دائیں ہاتھ کی تیرا دائیں ہاتھ کا کام تھا، تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ میرا بائیں ہاتھ کی کام ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا نہ صرف گلگت بلتستان میں یہ 50,000 کا ایک 1970s کا سرجری کے مطابق یہ 50,000 میگا واٹ کا اگر ہم نے پوٹینشل انلاک کرنا ہے تو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں کر سکے گا، کوئی پروفیسر صاحب اپنا ایسے چشمے لگا کے یہ نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام خود اپنا بجلی پیدا کرے گا، پھر ہم اسلام آباد کو بیچیں گے، بجلی بیچیں گے۔ پروفیسر صاحب فکر نہ کریں، ہم کم قیمت پہ آپ کو بیچیں گے۔ یہ آپ گلگت بلتستان کے عوام اب اپنے فیصلے خود کریں گے، گلگت بلتستان کے عوام اپنی قسمت خود طے کریں گے، اور یہ اس مقصد کے لیے 7 جون کو ہم تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے، اور ہم گلگت بلتستان کے عوام کو وہ جو تمام وعدے جو قائد عوام کے تھے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے تھے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ تمام وعدے پورے کریں گے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم، کسی ایک سیٹ کا ذکر نہیں کر رہا، پورا گلگت بلتستان کا پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ فرض پاکستان پیپلز پارٹی کا بورڈ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں، اور آخر میں ہمارا اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے۔ جو نہیں پتا کہ کسی ایک علاقہ میں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ اب ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ 7 تاریخ کو امتحان ہے،
اور 7 تاریخ کو اس صوبے کے عوام نے یہ سوچنا ہے، اس صوبے کے عوام نے سوچنا ہے کہ کیا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے یا آپس میں بکھرے، آپس میں لڑ کے کسی اور کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے امیدواروں کو پورا بلتستان ڈویژن، پورا گلگت ڈویژن سے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے امیدواروں کو جتوائیں گے، مجھے گلگت کی اسمبلی میں وہ بھاری اکثریت دلوائیں گے۔ ہم آج میں اس اسکردو میں کھڑا ہوں اور بلتستان کے عوام کے ساتھ اور خاص طور پہ اسکردو کے عوام کے ساتھ جو میرا خاندان کا، میرا جماعت کا رشتہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اسکردو کے عوام سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پہلے مجھے موقع ملا تو اسکردو کو وزیر اعلیٰ کا کرسی، دوسری دفعہ موقع ملا تو اسکردو کو ہم نے گورنر کا کرسی۔ احترام ہے، عزت ہے۔ ہمارا سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ گورنر مہدی شاہ صاحب کے لیے، مگر یہ مہدی شاہ صاحب کے لیے صرف عزت نہیں تھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی، صدر زرداری اور میں اسکردو کے عوام کو عزت دے رہا ہوں۔ اور میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ اس الیکشن میں میرا بھائی توقیر لڑ رہا ہے، نیا نسل موجود میدان آ گیا ہے، اور امید ہے کہ اسی انداز میں، جس انداز میں مہدی شاہ صاحب نے پہلے قائد عوام کے ساتھ مل کے کام کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کے کام کیا، صدر زرداری کے ساتھ مل کے کام کیا، میرے ساتھ مل کے کام کیا، ویسے ہی آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے جب آپ میرا توقیر بھائی کو 7 جون کو جتوائیں گے تو یہ ہمارا سفر کا آغاز ہوگا، اور ہم مل کے آپ کے ویسی خدمت کریں گے جیسے ہمارے بڑوں کی نے کی، اور کوشش یہ ہوگا کہ جو بھی ان کے نامکمل مشن ہیں کہ ہم مل کے مکمل کر دیں گے۔ پھر میرا اسکردو 2 میں محمد علی شاہ صاحب ہے، اور میں پچھلے الیکشن میں آپ کے پاس آیا تھا، اس الیکشن میں میں واپس آیا ہوں، اور اسکردو 2 کے عوام سے اب یہ درخواست ہے کہ اس دفعہ میرا اسکردو 2 کا سیٹ نہیں رہنا چاہیے۔ اس دفعہ آپ کو تیر پہ تھپا لگا کے محمد علی شاہ صاحب کو بنانا ہے۔ اسکردو 3 کا فدا محمد صاحب، فدا محمد نشد، اسکردو 3 والوں، مجھے آپ نے ان تینوں کو جتوانا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ اسکردو کی 3 سیٹیں مجھے دلوائیں گے؟ اگر یہ 3 کے 3 سیٹیں مجھے دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں صفا مل کے اسکردو کے عوام کے قسمت تبدیل کر دیں۔ اور روندو میں اسکردو 4 میں
راجہ ناصر علی خان صاحب اس دفعہ ہمارا امیدوار ہے. پچھلی دفعہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں خود رونڈوے جلسہ سے خطاب کروں. اس دفعہ میں خود نہیں پہنچ سکا، مگر پھر بھی میں وہاں کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس دفعہ آپ نے ہمارا نیا امیدوار راجہ ناصر علی خان صاحب کو منتخب کروانا ہے. اور خرمانگ کا اقبال حسن صاحب، اب خرمانگ والوں اس کی بات تو یہ تو بڑا ناانصافی ہوگا. اگر میرا اقبال حسین صاحب رہ گیا نا تو بڑا ناانصافی ہوگا. مجھے ان کا نمائندگی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اقبال حسن صاحب میرا ممبر بنے، تیر کا ممبر، پیپلز پارٹی کا ممبر بنے، تاکہ ہم آپ کے علاقے کے مسائل حل کر سکتے ہیں. حل کیا تھا، پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، عمران ندیم صاحب کو نکلنا پڑا، مگر لاسٹ ٹائم عمران ندیم سکتا ہوں شگر کے عوام سے کہ مجھے یہ سیٹ چاہیے ہر قیمت پہ. اور ڈاکٹر گانشے ون کا ڈاکٹر عاتق حسین، اب ڈاکٹر صاحب کو گانشے کے عوام نے جتوانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جتوانا ہے. میرا امیدوار آصفہ بی بی کے امیدوار کو جتوانا ہے. کا میرا آمنہ انصار ہے. اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جس میں صحت سے لے کے دوسرے منصوبے کا ذکر ہے، میں گانشے 2 کا عوام سے، جی بی اے 23 کا عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ممبر بنانا ہے، تاکہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل. میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں جو سیلاب کا نقصان ہوا ہے، ہم اپنا گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹیو اسماعیل صاحب کے گانشے کے علاقے سے ہی شروع کریں. تو اس میں مزہ نہیں آئے گا اگر اسماعیل صاحب میرا ممبر نہ ہوا. تو اب یہ گلگت بلتستان کے 7 تاریخ کو آپ نے بڑا تعداد میں باہر نکل کے تیر کو جتوانا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ غریب دوست اور عوام دوست پاکستان پیپلز پارٹی، باقی کا ذکر ہی کیوں کرے، غریب دوست عوام دوست پاکستان پیپلز پارٹی میرے امیدوار آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے میں ان سے ایک وعدہ لینا چاہوں گا. میں پورا بلتستان ڈویژن جو موجود ہے اور عمران صاحب سے بات کہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. تمام نمائندے کے ہاتھ کھڑے ہیں. محمد علی شاہ صاحب ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے
کہ آپ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ممبر ضرور بنیں گے، لیکن ممبر بن کے آپ ان کو نہیں بولیں گے، ممبر بن کے ان کے صحیح معنوں میں خدمت کریں گے، ممبر بن کے ان کے دکھ درد، ان کے مسئلے مسائل گلگت اسمبلی تک پہنچائیں گے اور میرے کان تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم مل کے ان کے مسئلے کے حل نکال سکیں۔ یہ آپ کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے۔